اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی منال۔ میم ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ اوور دا ویکینڈ چیک ہوگا نیکسٹ۔ بیٹے آپ کا ٹیسٹ جب چیک ہوگا تو آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اوکے۔ ایک آدھی حدیث کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کو مزہ آئے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری گرامیٹیکلی انالائز کر سکیں گے فعل مضارع کی گردان کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے کچھ وکیبلری ہم تیار کر لیں پہلے۔ ماضی ہے جی تا با اور عین، طبیعہ۔ ماضی ہے طبیعہ۔ طبیعہ کے معنی ہوتے ہیں فالو کرنا، پیروی کرنا، پیچھے آنا، ٹھیک ہے۔ طبیعہ ماضی ہے تو اس کا مضارع بنا سکتے ہیں نا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، جہاں پر آپ کے ہاتھ کھڑے ہوں وہاں پر کر دیجئے گا، پھر میں ہیلپ کر دوں گا۔ ماضی میں درمیان والا حرف زیر والا ہے تو مضارع میں درمیان والا حرف زبر آئے گا 99.99%، تو کیا بن جائے گا؟ یتبعو۔ ماشاءاللہ۔ طبیعہ کا معنی ہے اس نے پیروی کی، وہ پیچھے چلا، وہ پیچھے آیا یا وہ پیچھے گیا، کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یتبعو کے معنی ہوں گے وہ پیروی کرتا ہے یا کرے گا، وہ پیچھے آتا ہے یا آئے گا، وہ پیچھے جائے گا یا جائے گا۔ اوکے جی۔ ماضی ہے رجع۔ رجع، رجع کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، ٹھیک ہے۔ ایک تو نا لوٹنا، وہ جو گدھا لوٹتا ہے وہ نہیں، یہ ہے واپس آنا، ٹھیک ہے۔ تو رجع کے معنی ہے وہ لوٹا، وہ لوٹا، وہ واپس آیا۔ اسے مضارع بنانا ہے، ماضی میں درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہے تو مضارع میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عرب استعمال کرتا ہے یرجعو، تو رجع یرجعو کے معنی لوٹنا کے ہوتے ہیں۔ رجع وہ لوٹا، یرجعو وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا۔ عربی زبان میں ماضی استعمال ہوتا ہے بقیہ۔ بقیہ کے معنی ہوتے ہیں پیچھے رہنا، باقی بچنا یا باقی رہنا، اوکے۔ ماضی درمیان والا حرف کی زیر کے ساتھ ہے تو مضارع کیا ہوگا؟ زبر 99.99%، تو مضارع بن جائے گا یبقیو۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو یا یا آ جاتی ہے نا، کسی لفظ کے آخر میں واو یا یا آ جائے، صحیح ہے، کیا کہا میں نے؟ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو یا یا آ جائے، جیسے یہاں پر یا آئی ہوئی ہے اور اس واو یا یا پہ حرکت ہو، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں واو یا آ جائے، حرکت والا واو یا، اوکے۔ یہاں بھی یا پہ حرکت ہے، یہاں بھی یا پہ حرکت ہے، لیکن پیچھے زبر ہو، اگر پیچھے کیا ہو؟ زبر۔ یہاں زبر ہے، یہاں زبر نہیں ہے، سچویشن سمجھ رہے ہیں نا؟ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو یا حرکت والا آ جائے، کوئی بھی حرکت والا ہو، واو یا لیکن پیچھے زبر ہو، صحیح، تو عرب نا اس لفظ کو پروناؤنس نہیں کر سکتا آسانی سے، وہ اس کو پھر تھوڑا نا چینج کر کے پڑھتا ہے۔ وہ چینج کیا کرتا ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ سچویشن یہاں پر پیدا ہو رہی ہے نا، وہ اس کو یب کا یو کو نا اس طرح پڑھے گا، یب کا، یب کا یو کو یب کا پڑھ دے گا، ٹھیک ہے۔ بقیہ کو ویسے پڑھے گا کیونکہ پیچھے زبر نہیں تھی، اوکے۔ یب کا یو کو اس نے کیا پڑھا؟ یب کا۔ اور یہ باقاعدہ رول انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کورس میں وقت ملا تو ہم سیکھیں گے، نہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی سیکنڈ پارٹ میں سیکھیں گے اسے،
لیکن امید ہے کہ ہمیں وقت ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو بقیہ یب کا ماضی مضارع کمبینیشن آ گیا آپ کے سامنے, اور باقی رہنا اس کے معنی ہے, پیچھے رہنا اس کے معنی ہے. اوکے جی, یہ تو 3 فعل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب کچھ اسماء کی بات کر لیتے ہیں. عربی زبان میں المیت جانا پہچانا لفظ ہے. میت کسے کہتے ہیں؟ مردہ کو. صحیح, مردہ, اس میں ال لگا ہوا ہے. حسن المیت کا اعراب بولو ذرا, تینوں فارمز بتاؤ. المیتو, شاباش. المیتا, المیتی. واحد اسم ہے تو واحد اسم مرفوع منصوب مجرور پیش زبر اور زیر کے ساتھ آتا ہے اگر ال لگا ہو. ایکسیلنٹ, بس یہی ریکوائرڈ ہے. عربی زبان میں یہ جو ون ہوتا ہے نا, ون 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 سمجھتے ہیں نا, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے واحد. واحد, ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ واحد. زہیب واحد کا اعراب بولو. واحد واحدن واحدن. اب واحد کا اعراب تو مشکل نہیں ہے نا یار, ہے ہی واحد, تو واحد واحدن واحدن. عربی زبان میں 2 کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسنانی. اسنانی, اسنانی کا کیا مطلب ہے؟ 2, 2, 1 واحد, 2 اسنانی. اسنانی کا اعراب عمیر بولو ذرا. ماشاء اللہ, اسنانی, اسنینی, اسنینی, آنی, عینی, عینی. ٹھیک ہو گیا. 3 کے لیے عرب لفظ بولتا ہے ثلاثہ. ثلاثہ. فروخ ثلاثہ کا اعراب بولو. ثلاثتن جمع مکسر ٹائپ ہی ہے نا. ثلاثتن, ثلاثتن, ثلاثتن. اوکے جی. لیں جی, اب یہ ساری ویکیبلری ہم استعمال کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد کریں گے. جملہ فعلیہ ریوائز کر لیں. جملہ فعلیہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جو فعل سے شروع ہو, اور وہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے, مضارع بھی ہو سکتا ہے. اوکے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبعو, ماضی ہے مضارع؟ مضارع. ٹھیک, تو آپ کا جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے فعل سے, اور فعل مضارع ہے. یتبعو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ پیچھے آتا ہے یا پیچھے آئے گا. اوکے جی. فاعل کون ہے اس کا حسن؟ یتبعو کا فاعل کون ہے؟ پہلے لفظ میں کون فاعل ہوتا ہے؟ اب ذرا ذہن میں ایک پوائنٹ جو ہم نے نہیں کیا وہ یاد کر لیں. جو مضارع کا پہلا لفظ ہے نا, جیسے یتبعو کی گردان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یتبعو کا فاعل ہوا ہے, اس کے اندر ہے یتبعانی ہما, جسے آپ آنی سے پہچان رہے ہیں. یتبعونا ہم, جسے آپ اونا سے پہچان رہے ہیں. تتبعو ہیا فاعل ہے اس کا. تتبعانی ہما, یتبعنا ہننا. تتبعو انتا, تتبعانی انتما, تتبعونا انتم, تتبعینا انتی, تتبعانی انتما, تتبعنا انتنا, اتبعو انا, نتبعو. یہ ذہن میں رکھنا ہے, شاباش. ٹھیک ہے نا, یہ اچھا ہوا, اس سے ہمیں مل گیا. تو یتبعو کا فاعل کون ہے؟ ہوا. اور یہ 1 اور 4 میں سے ہے نا, تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے, آ سکتا ہے نا. ٹھیک. مثلا میں ایک سمپل جملہ آپ کو ذرا پریکٹس کروا دوں. پہلے میں کہتا ہوں جی یتبعو زیدن. اب زید فاعل بن گیا. ترجمہ کریں, زید پیچھے آتا ہے, کیا آئے گا؟ یتبعو زیدن حامدن. زید حامد کے پیچھے آتا ہے.
یا زید حامد کے پیچھے آئے گا؟ زید فاعل ہے، حامد مفعول ہے، ٹھیک ہے. اچھا اگر زید نہ ہوتا تو اب فاعل کون تھا؟ ہوا اس کے اندر، وہ حامد کے پیچھے آتا ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ. تو ذہین لوگ ہیں آپ اس لیے حدیث کے پہلے جملے کو تو بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت. ہاں جی، المیت مرفوع ہے کہ منصوب ہے؟ منصوب ہے تو کیا ہے؟ مفعول. ترجمہ کریں، وہ میت کے پیچھے آتا ہے یا آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی وہ کا پتہ نہیں چل رہا. اوکے جی. آپ نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ. ثلاثہ مرفوع ہے نا، فاعل آ گیا. ترجمہ کریں، چیزیں جو چھوڑیں، ترجمہ سمپل کریں. تین میت کے پیچھے آتے ہیں یا آئیں گے؟ تین میت کے پیچھے جاتے ہیں یا جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تین میت کے پیچھے آتے ہیں یا آئیں گے. تین کہہ کے توجہ حاصل کی گئی کہ اب دوسرے سنیں گے وہ تین کون. تو یہ عربی کا اسلوب ہے کہ تین کا نام نہیں لیا، سمپل کہہ دیا، عدد بول دیا تین. تو اب جو بھی سن رہا تھا وہ متوجہ ہوا کہ یار تین کون. اب تین کو ایکسپلین کیا آپ نے. نمبر 1 اہلہ، اس کے گھر والے. اہل سمجھتے ہیں نا، اہل و عیال جسے کہتے ہیں. اور کون سا مرکب ہے اہلہ؟ اضافی، اسم پلس ضمیر، پکا مرکب اضافی. اہلہ اس کے گھر والے. یہ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ کس کی طرف جا رہی ہے؟ میت کی طرف. میت مذکر ہے نا، تو ہو کی ضمیر جا رہی ہے. اس کے گھر والے. ومالہ، اور اس کا مال. وعملہ، اور اس کا عمل. یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے تین جاتے ہیں یا آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تین کون ہیں؟ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل. ٹھیک. عرب کے ہاں رواج تھا کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا تھا، ظاہر بات ہے میت کو قبرستان میں لے کے جایا جاتا تھا، تو گھر والے تو آپ کو پتا ہوتی ہیں ساتھ، اور عمل نظر نہیں آ رہا ہوتا، مال بھی ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ بینک تو ہوتے نہیں تھے کہ پورا پورا بینک چل کے جا رہا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، پلاٹ جا رہے ہیں ساتھ نہیں. کیا ہوتا تھا؟ کچھ سامان سمون ہوگا، کچھ ہی ہے، وہی ہے نا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ میت کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر کوئی کھڑا ہوتا شخص یا ہاتھ کھڑا کرتا جی میرے پیسے دینے ہیں اس نے، تو وہ جو مال ہوتا تھا نا اس میں سے قرضہ دیا جاتا تھا. اگر زیادہ لوگ ہوتے تھے تو سب کو دے دیا جاتا تھا، اور پھر جو باقی بچتا تھا نا وہ پھر گھر والوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ اب یہ وراثت ہے، یہ تم تقسیم کرو گے. صحیح ہے، یہ طریقہ تھا. جس کے پاس مال نہیں ہوتا تھا نا اور قرضہ لینے والے ہاتھ کھڑا کیے ہوتے تھے، تو نبی کے وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. آپ کہتے تھے کسی کو کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، تم پڑھا دو. یعنی آپ نے اس کا جنازہ پڑھانا پسند نہیں کیا. آگے بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گویا قرض کوئی دین میں منع نہیں ہے لینا، لیکن لے کے واپس کرنا ضروری ہے. اوکے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شہید
کتنا بڑا درجہ ہے؟ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے قرضے کے. شہید کا قرضہ معاف نہیں ہوتا. شہید ہونا کوئی معمولی بات ہے جی؟ آپ نے فرمایا اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ ابھی گرتا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرضے کے. قرضہ معاف نہیں ہوتا. وہ قرضہ جس کی ہماری زندگیوں کی اہمیت ہی نہیں ہے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے، کل دے داں گا، اس کے بعد کل پتہ نہیں آئی نہیں آئی، بھول گئے کیا ہوا. قیامت کے دن اس نے پکڑا ہوگا گریبان سے کہ 1 روپیہ دینا تھا اس نے میرا. اللہ صحیح ہے. سمپل سی بات ہے، یا تو اس کا روپیہ دینے دیں واپس، جان چھوٹ جائے گی. ادھر روپیہ ہوں گے نہیں ہوں گے نا؟ ورنہ تو بڑا سا عام تھا، کوئی نہیں چلو ادھر دے دیں گے یار، سارا لے کے جاؤں گا میں جو جمع کر رہا ہوں. اب روپیہ ہوگا نہیں ادھر، وہ کھڑا ہوگا کہ مجھے لے کے دے اللہ، اس نے میرا روپیہ دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکی وہ اسے دی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی آئے گا جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی کہ ساری نیکیاں اس کی لے جائیں گے، ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور ابھی بھی باقی بچے ہوئے ہوں گے. پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. اور ایسے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہو. کیونکہ آپ نے پوچھا تھا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں جی، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مفلس ہے. آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بڑی نیکیاں لے کے آئے گا لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی. آ جائیں گے سارے کہ اللہ بدلہ دلا، اس سے ہوگا کچھ نہیں. لہذا اس کی نیکیاں لے لیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے سب کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور اس شخص کو اتنی نیکیوں کے باوجود جہنم میں پھینکا جائے گا. آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ترین شخص ہوگا. تو بات میں کر رہا تھا، مال بھی جاتا تھا، لہذا قرضے کے بعد ادا کرنے کے بعد پھر وہ ورثاء کے حوالے کر دیا جاتا. تو یتبع المیت ثلاثۃ، 3 میت کے پیچھے جاتے ہیں، اہلہ اس کے گھر والے، ومالہ اس کا مال، وعملہ اور اس کا عمل. پھر کیا ہوتا ہے؟ فا، پھر اس کے بعد، ٹھیک ہے، فا بتا رہا ہے پھر، دین یرجیو، یرجیو وہ لوٹ آتا ہے، صحیح ترجمہ وہ لوٹ آتا ہے. اچھا یہ پہلا لفظ ہے نا، اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے نا. میں کہتا ہوں یرجیو زید و حامد، کیا ترجمہ ہوگا؟ پھر زید اور حامد واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر زید اور حامد واپس آ جاتے ہیں. اگر میں کہوں فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، پھر 2 واپس آ جاتے ہیں، 2 واپس آ جاتے ہیں. وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور ایک پیچھے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ 2 واپس آ جاتے ہیں، ایک پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر آپ نے نہیں چھوڑ دیا کہ آپ اپنی مرضی کے 2 وہاں چھوڑ دیں کہ واپس لے آئیں، ایک کو وہاں چھوڑ دیں. آپ نے بتایا کون واپس آئیں گے، کون رہے گا. آپ نے فرمایا یرجعو
اہلہ و مالہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل پیچھے رہ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے یا ایسے ہی نکلے؟ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے اور آپ نے انہیں پہچانا. ٹھیک ہے جی، یہ معمولی بات ہے. پوری حدیث آپ کو بیٹھے بیٹھے یاد ہوگی. جی حدیث سمجھ میں آ گئی؟ یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ و مالہ و عملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد. یرجع اہلہ و مالہ ویبقى عملہ. دیکھیں لواحقین دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ کچھ کر، یا تو اگر وہ بتا کے گیا نا سارا کہ میں نے اتنا دینا ہے اور پھر لواحقین نہیں دے رہے تو پھر تو لواحقین گنہگار ہوں گے. لیکن اگر وہ بتا کے ہی نہیں گیا تو گنہگار ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کیا ثبوت ہے، لواحقین کہتے ہیں یہاں بھی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ ہمارے باپ نے لیا تھا؟ اب ثبوت ہوتا نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، لکھ لیا کریں. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وصیت تیار ہونی چاہیے ہر بندے کی. سارا کم از کم کوئی ایک بندہ تو ہو گھر میں یار جسے سارا پتا ہو کہ آپ کا لین دین کیا ہے، آپ نے کس سے کچھ لینا ہے، کسے کیا دینا ہے، وہ سارا پتا ہو بعد میں تاکہ مسئلے نہ ہو. تو ہم پتہ نہیں کس اس میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے. موت تو یاد ہی نہیں نا پھر ہوگا، کیونکہ موت یاد ہو تو پھر ہم خیال تو رکھیں نا. تو اس لیے بہت ضروری چیز ہے، ذہن میں رکھیے گا. جی الحمدللہ جی حدیث ہوگی. جی اس میں سے اگر کسی نے کوئی کوشچن پوچھنا، کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. وہ کدھر گئی آیت، کدھر گئی؟ اچھا آیت چلی گئی. جی اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو آگے چلے. ابھی یہی چلے گا، آپ کا فعل مضارع ہی چلے گا. اب یہاں پہ سر آپ کو وہ چیز بتائیں گے، وہ جو آپ پوچھتے تھے کہ جی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر یہ حرکت آئے گی درمیان والے کلمے پہ، اور درمیان والے کلمے پہ کبھی زبر آ رہی ہے، کبھی زیر آ رہی ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، وہ کیسے آئے گا؟ وہ اب چیز اب آپ کو سر بتائیں گے. ٹھیک ہے. فعل مضارع، فعل ماضی دونوں میں ایک چیز سیم ہے کہ فاعل مرفوع اور مفعول منصوب. اور وہی والی چیز کہ اگر فاعل آپ کے پاس اسم ظاہر ہے تو پھر پہلا اور چوتھا صیغہ صرف لگے گا، لیکن اگر اسم ضمیر ہے تو پھر آپ پوری کی پوری گردان میں گھوم سکتے ہیں. تو یہ بیسک چیزیں آپ کی وہی ہے جو فعل ماضی پہ اپلائی ہو رہی تھی، وہی فعل مضارع پہ. جی شال. میم آلو میں جو ہم لکھ رہے تھے کہ اس کے گھر والے، تو ہم اسے پلورل کیوں لیتے ہیں؟ پلورل اہل کیا ہوتا ہے؟ گھر والے ہی ہوتے ہیں. اہل و عیال، اہل کا مطلب گھر والا تو نہیں ہوتا، گھر والے ہوتے ہیں. میم یہ جمع میں استعمال ہو رہا ہے. صحیح. یاد بھی ہوگی، صحیح ہے. اور اب آپ کا کام ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں، صحیح، جو سیکھا ہے اسے آگے بتائیں. اور میں اب آپ کے سامنے بس چند ریزلٹس رکھنا چاہتا ہوں جو ہم نے آج مضارع بنا کر نکالے ہیں. ٹھیک، وہ ریزلٹ رکھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ چھٹی. اور کل پھر فعل مضارع کو ہم منفی بنائیں گے اور اس میں زور پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن کچھ ریزلٹس میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں جو ہم نے مضارع بناتے کیے ہیں. آپ میری تائید کریں گے کہ ایک رزلٹ ہمارا یہ نکلا ہے
کہ جو ماضی تھا نا، اگر درمیان والا حرف پیش کے ساتھ تھا تو مضارع درمیان والے حرف پیش کے ساتھ ہی تھا. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. کرما یکرمو، ٹھیک ہے، یہ رزلٹ نکالا نا ہم نے. پھر ہم نے دوسرا رزلٹ یہ نکالا کہ ماضی اگر زیر کے ساتھ تھا نا تو مضارع جو ہے نا وہ زبر کے ساتھ تھا 99.99%. ایسے ہی ہے نا؟ اس کی ایک ایگزامپل لکھ دیتا ہوں. سمیع یسمع، صحیح، یعنی یہ 100% رزلٹ تھا اور یہ 99.99%، لیکن جو 0.01% تھا وہ بھی ساتھ ہی آئے گا نا اس کے. یعنی وہ رزلٹ نمبر 3 تھا کہ ماضی اگر زیر والا ہے تو مضارع زیر والا ہو سکتا ہے 0.01%، جس کی ایک ایگزامپل ہم نے کی، ایک ایگزامپل کی حسیبہ یا سیبو. ایسے ہی ہے نا؟ اوکے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ماضی اگر زبر والا ہے تو اس کا مضارع زبر کے ساتھ بھی آیا، اس کا مضارع زیر کے ساتھ بھی آیا، اس کا مضارع پیش کے ساتھ بھی آیا. ایسے ہی ہے نا؟ گویا 5 اور 6 یہ رزلٹ نکلے. اب ان کی بھی ایک ایگزامپل رکھ لیتا ہوں. مثلا زبر والا میں ایگزامپل رکھتا ہوں فتح، تو عرب اس کا مضارع بولتا ہے یفتح، ٹھیک. یہ والا کمبینیشن ضرب یضرب، اور یہ والا کمبینیشن نصر ینصر. اوکے جی. آپ نے بس یہ کرنا ہے، آپ نے یہ جو 6 ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں نا، 6 ایگزامپلس جو ان ریزلٹس کی بیس پہ ہم نے لکھی ہیں، وہ ریزلٹس ہیں، یہ ایگزامپلس ہیں. یہ 6 ایگزامپلس آپ نے یاد کرنی ہے آج. کل کے لیکچر میں جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ سے پہلے میں یہ 6 ایگزامپلس سنوں گا. 6 ایگزامپلس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا میں کہوں گی جی ہاں جی 6 ایگزامپل سنائیں، تو آپ سنائیں گے مجھے کروما یکرمو، یعنی ماضی کا بھی پہلا لفظ ہے، مضارع کا بھی پہلا لفظ. کروما یکرمو، یہ نہیں کہ وہ اپنی بنا کے سنا دیں کریما یکرمو، نہیں، جو لکھی ہوئی ہے وہی. کروما یکرمو، صحیح. سمیع یسمع، حسب یحسب، فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر. ٹھیک ہے. 6 ایگزامپلس کیا ہیں؟ کروما یکرمو، سمیع یسمع، حسب یحسب، فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر. یہ 6 ایگزامپل آپ کو ویسے یاد ہو گئی ہوں گی، لیکن آپ کو میں پورا ٹائم دے رہا ہوں کہ کل جب آپ لیکچر میں تشریف لائیں تو یہ 6 ایگزامپلز ہر شخص کو آنی چاہیے، کیونکہ کل سے ہمارا سلسلہ گرامر انہی 6 ایگزامپلز پہ بیس کرے گا. اوکے جی. انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے. سبحانک اللہم و بحمدک. سلسلہ فتح کل کے
हाँ जी। ये 6 आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये 6 एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल से आगे आपका एक टॉपिक चलेगा, यानी करुमा यकरुमु, सामिया यस्माउ, हसीबा यहसिबु, फतहा यफ्ताहु, दरबा यदरिबु और नसरा यनसुरु। ये 6 आपको याद होनी चाहिए। आगे आपका जो है वो फिर इसके साथ अब जो है वो चीज चलेगी। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास है तकरीबन 5 मिनट है। तो 5 मिनट में हम ये करते हैं कि थोड़ी सी अगर हम कर लें, प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम्म। अच्छा जी, यहाँ पे दिया हुआ है फेल जाला। जाला उसने बनाया, यजालू। यजालू मीन वो बनाता है या वो बनाएगा। जाला की जी, उमईमान आपने हैंड रेस किया हुआ। प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, चलें जाला की गिरदान यानी फेल माजी की। जाला फेल माजी। फिर माजी हम्म। जाल जाल जालू जाल जलत जालता हम्म। जालना ज- हम्म। जालतू जलतुमा जालतुम जाल तू जल आएगा। जलत जलतुमा हम्म। जलतुम जाल तुम। जलती हम्म। जलतुमा हम्म। जालतुन्ना हम्म। जालतू अन्ना जालना, यजालू। हाँ जी, जब मैं ये जैसे अभी मैंने पहले कहा जी जाला, तो जाला जाहिर है माजी का सीगा, तो आपने माजी की गिरदान बनानी है। और यजालू अब जब मैंने बोला है तो यजालू आपके पास किसका है, वो मुजारे का, तो जाहिर है आपको मुजारे की गिरदान बनानी पड़ेगी। यजालू मनाल। हम्म, अ, यजअलु यजअलु यजअलानी यजअलूना तजअलु यजालूना। तजअ आइन के ऊपर यजअ जबर है, आप पेश पढ़ते जा रहे हो। यजअल यजअलूना तजअलु हम्म। हम्म। तजअल तजअलान तजअलान तज तजालानी। तजअलानी हम्म। तजअलना हम्म। यजालना, तजलना यजअ नहीं आएगा। ओह सॉरी हम्म। तजअलना हम्म। अ, अ, तजअलु हम्म। तज तजअल तजअलानी हम्म। तजअलना तजअलना अज तजालूना। कौन तजा सी कौन सॉरी सी वाली पढ़ रहे हो, मुजक्कर की पढ़ रहे हो ना। ये नो मैम वो हम्म। मुन्नस पे तो वो मुजक्कर की किधर गई। मैम वो मुजक्कर की पढ़ ली थी। मुजक्कर से दोबारा स्टार्ट करो। तजालू, तजालानी, तजालूना, आगे। अ, त, त, तजा तजालीना तजा हम्म। तजालानी तजालना हम्म। हम्म। अज अजालू नजालू अजालू नजालू जी। गफरा, गफरा, गफरा यानी गफरा जब मैं बोल रही हूँ तो माजी की आपने सुनानी है। जी, मनाल ने और उम्मे ईमान ने सुना दी है। जी नाज। नाज आपका माइक म्यूट है। غفر غفرا غفروا غفرت غفر غفرت غفرتا हम्म। غفرتا हम्म। غفر गफरना। غفرنا हम्म। غفرنا غفرتا غفرتما غفرتم غفرتي غفرتما غفرتمنا غفرتو हम्म। غفرتو غفرنا यगफिरु, यगफिरु, यगफिरु। जी हफ्सा। यगफिरु हम्म। यगफिरानी हम्म। यगफिरून हम्म। तगफिरु हम्म। तगफिरानी हम्म। यगफिरन गुड। तगफिरु हम्म। तगफिरानी
تغفرون تغفرین تغفرانی تغفرنا اغفرنا نغفرنا اغفرو نغفرو. گڈ، ویری گڈ. اچھا جی آگے ہے آگے ہم کرتے ہیں جی حشرہ. حشرہ. اچھا جی 1 منٹ سے کم ٹائم رہ گیا. کل انشاءاللہ ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے یہاں سے یہ جو لکھے ہوئے ان سے پریکٹس تھوڑی سی کریں گے، اور اس کے بعد ہم ایک مضارع کی ورک شیٹ ہے چھوٹی سی، وہ بھی کریں گے. یعنی مضارع کے جملے جو ہیں وہ ٹرانسلیشن والی کام ہے وہ کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اسی کو یہیں سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ لیکچر ہمارا 49 کمپلیٹ ہو گیا، اور 50 پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑی سی پریکٹس وغیرہ اپنی کر لیں، تاکہ وہ آگے کی بات جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.